بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تمام پاکستانی بھائیوں بہنوں بزرگوں بچوں، آج کل کچھ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں ایسا ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے جس میں ان کے جو بہت سینئر ملٹری کمانڈرز ہیں اور ان کے سینئر منسٹرز ہیں وہ پاکستان کے بارے میں ایسی irresponsible سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور وہ پاکستان کو ایسا سمجھ رہے ہیں جیسے پاکستان کوئی بغیر دم کے بغیر فورس کے ایک ملک ہے. اس کے سلسلے میں میں نے سوچا، اور کئی لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کو جواب دیا جائے، تو میں اس سلسلے میں کچھ جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ پرانی غلط فہمیاں ہندوستان کی اور ہندوستان کی کرنٹ لیڈرشپ کی وہ ہٹیں. یہ ساری چیزیں یہ کئی دفعہ کہا ہے انہوں نے، اور میں نے کئی انٹرویوز میں بتایا ہے کہ ان کے منسٹرز کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ساری خبریں نکلتی ہیں یہ کہاں سے نکلتی ہیں، کون شروع کرتا ہے یہ خبریں کہ ہمارے سپاہی جو ہے کہ لوگ ان کے سپاہیوں کی آنکھیں نکالتے ہیں، گلا کاٹتے ہیں. دیکھو یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم یہ نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کی آنکھیں نہیں نکالتے ہیں، اور وہ بھی مرے ہوئے ایک کارپس جو ہے مرا ہوا آدمی اس کی آنکھیں ہم نکالیں، یہ ہم نہیں کرتے ہیں. یہ شروع ہوتی ہے خبر ایک وہ جو لائن آف کنٹرول پہ بیٹھا ہوا ایک بالکل ان پڑھ سا جو جس کو میں پھتو خان کہتا ہوں، پھتو خان بیٹھا ہے ادھر، وہ شروع کرتا ہے. وہ اپنے مقصد کے لیے کرتا ہے، بہت سے اس کے مقصد ہیں، اور یہ اس قسم کی باتیں شروع کر دیتا ہے اور اس کو آگے دے دیتا ہے اپنے پلاٹون کمپنی بٹالین کمانڈر کو، جو پہاڑی سلسلے میں آگے نہیں آتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ آگے والا جو پھتو خان ہے وہ کس حالت میں بیٹھا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. وہ خبر چلتی ہے، یہاں سے نکلی اور آگے چل 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 منسٹر اور پرائم منسٹر کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور وہ یہ باتیں کرتے ہیں. مجھے اس بھی بات کا ایکسپیرینس جب میں ڈی جی ایم او تھا تو اس وقت ان کے ڈی جی ایم او سے میری ہر وینسڈے کو 11 بجے کمپلسری ہاٹ لائن آن ہوتی تھی. ادھر میں نے دیکھا تو اوہو یہ تو بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے، پتہ نہیں کہ بارڈر پہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو پھر میں نے ریئلائز کیا کہ یہ سب سپاہی پھتو خان کی نکالی ہوئی چیزیں ہیں، حقائق اس میں نہیں ہیں، یہ حقائق نہیں ہے، حق نہیں ہے. تو اس کا ان کو خبر ہونی چاہیے، اور تاکہ امن رہے بارڈر کے اوپر. یہ بہت سخت غلط فہمی ہے انہیں. اللہ کے فضل سے ہماری فوج جو ہے اب وہ فوج نہیں ہے جو پرانی فوج تھی. 47 بنی، 48 میں ہم نے جنگ کر لی، 65 میں جنگ کر لی، پھر یہ سیاچن میں گھسائے، ایسٹ پاکستان الگ انہوں نے کر دیا. وہ زمانہ گزر گیا بھائی. ان کے چیف جو بیٹھے ہیں جو اسٹیج پہ ابھی باتیں کر رہے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ زمانہ گیا. یہ ٹیڑھی ٹوپی جو پہن کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹائل کے لیے، جس کی نہیں کوئی جگہ نہیں ہے. اگر جنگ ہوئی اور کوئی سامنا ہوا، اپنے پہلے بھی ایکسپیرینس ہم نے آپ کو دکھایا ہوگا کہ پہلے آپ آئے ایسٹ پاکستان کو الگ کر دیا، آپ سیاچن میں گھس گئے، تو یہ چیزیں آپ نے کی تھیں اور ہم کمزور تھے اس وقت، ہم ہار مانی ہم نے نہ. اس کے بعد اب جو ہے اب سچویشن فرق ہے. اب میں آپ کو یاد دلاؤں ذرا، کارگل میں ہم آئے، ہم نے جوابی کارروائی کی اور بہت زبردست کی. اس کا ابھی تک رو رہے ہو، ابھی تک وہ آپ رو رہے ہو انٹرنیشنلی. یہ ہماری قابلیت ہے. پھر آگے آپ کو ایک اور اس سے بڑی بات یاد ہونی چاہیے کہ 2002 میں آپ کے پارلیمنٹ کے اٹیک کے بعد آپ نے اپنی پوری فوج موبیلائز کی. اور پوری فوج موبیلائز کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ لوگوں کو معلوم نہیں عام طور پہ، جب ایسٹرن فرنٹ یعنی چائنیز بارڈر اور بنگلہ دیش بارڈر ادھر سے آپ اپنی فوج موو کرتے ہو نا، انفنٹری ڈویژنز کوئی 8-1، تو ہمیں پتہ ہو جاتا ہے کہ آپ پورے پاکستان پہ حملہ کرنے والے ہو. آپ نے پوری فوج اپنی موبیلائز اس وقت کی تھی، وہاں سے بھی لے آئے تھے آپ. تو ہمیں پتہ ہوا کہ آپ تو بڑے سیریس ہیں، حملہ کریں گے. ہم نے بھی اپنی فوج موو کر دی. ہم کوئی بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں، ہم پوری فوج ہم بھی لے کر آ گئے آگے.
اور 10 مہینے تک ہم نے آمنا سامنا کیا آپ سے، 10 مہینے تک. تو ایک دفعہ تو پتہ ہوا تھا کہ آپ اٹیک کرنے والے ہیں ایئر سے، اپنے ایئر فورس سے. اس کے جواب میں ہم نے اوپن کہہ دیا تھا، جب اگر انہوں نے یہ غلط فہمی کی، اگر اٹیک کیا تو ہمارا ایئر فورس امیڈیٹلی ان کو رسپانس دے گا، اٹیک کرے گا، اور صبح سویرے ایک دفعہ اور اٹیک کرے گا. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو کوئی ایسے ڈرنے والے نہیں ہیں، تو انہیں واپس جانا پڑا. اور پوری قوم نے ان کو گالیاں دیا، ان کی فورس کو، کہ کیوں آئے تھے، کیونکہ کئی 100 کروڑ روپے انہوں نے خرچ کیے موومنٹ کے اوپر. تو یہ ان کو یاد رہنا چاہیے یہ باتیں، کارگل اور یہ 2 ایونٹ، کہ اب ہماری یہ فوج ہے، ہماری فوج ہارڈنڈ فوج ہے، ہماری فوج فاٹا میں لڑتی رہی ہے، ہماری فوج افغانستان میں جو آپ کر رہے ہیں وہاں اس کے خلاف لڑ رہی ہے، ہماری فوج ہر جگہ سویلین سپورٹ میں ہے. تو یہ فوج پوری ایکسپیرینسڈ ہے، ہماری ایویشن پوری ایکسپیرینسڈ ہے، آرمی ایکسپیرینسڈ ہے، دلیر آرمی ہے، بیسٹ آرمی ان دا ورلڈ ہے میں سمجھتا ہوں. تو یہ آپ کے پاس، آپ اس غلط فہمی میں نہیں رہیں کہ وہی آرمی ہے یہ جو پہلے تھی. میں آپ سے یقین کرانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ آرمی چیف جتنے ہیں، اور ان کے علاوہ آپ کے علاوہ اور بھی پہلے بھی 2 ایئر فورس چیف بھی آئے تھے، جو اسٹیج پہ آ کر 500 لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو اندر جا کر ان کا خون بہائیں گے. یہ کس غلط فہمی میں آپ کہ اندر جا کر، پہلے تو اندر آ نہیں سکیں گے آپ. دوسری بات، اگر آپ آ گئے تو ہم جانے نہیں دیں گے آپ کو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان جب اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے تو پیچھے نہیں ہٹتا ہے. اور ادھر تو 22 کروڑ پاکستانی مسلمان ہیں، 20 کروڑ آپ کے مسلمان ہیں، کشمیر میں مسلمان ہیں. یہ سب مل کر جب ایک ہو کر اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کا دل دہل جائے گا. تو یہ ہم سے مت کروائیں، یہ آپ سہ نہیں سکیں گے اسے. اور آپ جو کہتے ہیں اندر جا کر ہم ان کا خون بہا دیں گے، ہم صرف اندر جا کر نہیں، ہم سامنے سے پیچھے سے ہر جگہ سے ہم آپ کا خون بہا دیں گے. ہمارے پاس بہت طاقت ہے. یہ جو پرائم منسٹر ہے نئی گورنمنٹ یہ بی جے پی کی، یہ ہندو راج میں بلیو کرتے ہیں. تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ اور سمجھتے نہیں ہیں بلکہ بہت کافی حد تک یہ صحیح بھی ہے کہ ہندو راج کے بارے میں بات کرو، مسلمانوں کو مارنے کے بارے میں بات کرو، تو پھر آپ کو پولیٹیکل گین ہوگا. تو اس لیے یہ بالکل یہ پاکستان کے خلاف گالیاں دینا، پاکستان کو برا بھلا کہنا، اس سے یہ پولیٹیکل ایڈوانٹیج گین کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ گین کر رہے ہیں. ابھی بھی یہی ان کا مقصد ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکے گا. ان کو یہ غلط فہمی ہے، ان کی اپنی عوام بھی کافی حد تک اب اس تھیوری کے خلاف ہے. ایک چیز اور، یہ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں الزام ہمارے پہ کہ ہم ان کے لاشوں کی آنکھیں نکال کے اور گلا کاٹ کے پھینک دیتے ہیں وہاں، یہ ایسی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لاشوں کی بے حرمتی کرنا اسلام کے عین مخالف ہے. اسلام یہ نہیں پڑھاتا ہمیں، اور یہ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے کہ لاش کی بے حرمتی کی جائے. آپ لوگ کر سکتے ہیں، انڈین کر سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی نہیں کریں گے. یہ بہت سخت غلط فہمی ہے انہیں. اللہ کے فضل سے ہماری فوج جو ہے اب وہ فوج نہیں ہے جو پرانی فوج تھی. 47 بنی، 48 میں ہم نے جنگ کر لی، 65 میں جنگ کر لی، پھر یہ سیاچن میں گھس آئے، اور ایسٹ پاکستان الگ انہوں نے کر دیا. وہ زمانہ گزر گیا بھائی. ان کے چیف جو بیٹھے ہیں، جو اسٹیج پہ ابھی باتیں کر رہے ہیں، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ زمانہ گیا. یہ ٹیڑھی ٹوپی جو پہن کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹائل کے لیے، جس کی نہیں کوئی جگہ نہیں ہے. اگر جنگ ہوئی اور کوئی آمنا سامنا ہوا، اپنے پہلے بھی ایکسپیرینس ہم نے آپ کو دکھایا ہوگا کہ پہلے آپ آئے، ایسٹ پاکستان کو الگ کر دیا، آپ سیاچن میں گھس گئے. تو یہ چیزیں آپ نے کی تھیں اور ہم کمزور تھے اس وقت، ہم ہار مانی ہم نے نا. اس کے بعد اب جو ہے اب سچویشن فرق ہے. اب میں آپ کو یاد دلاؤں ذرا، کارگل میں ہم آئے، ہم نے جب ابھی
कार्रवाई की اور بہت زبردست کی. اس کا ابھی تک رو رہے ہو، ابھی تک وہ آپ رونا رو رہے ہو انٹرنیشنلی. یہ ہماری قابلیت ہے. پھر آگے آپ کو ایک اور اس سے بڑی بات یاد ہونی چاہیے کہ 2002 میں آپ کے پارلیمنٹ کے اٹیک کے بعد آپ نے اپنی پوری فوج موبیلائز کی. اور پوری فوج موبیلائز کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ لوگوں کو معلوم نہیں عام طور پہ، جب ایسٹرن فرنٹ یعنی چائنیز بارڈر اور بنگلہ دیش بارڈر ادھر سے آپ اپنی فوج موو کرتے ہو نا، انفنٹری ڈویژنز کوئی 8 تو ہمیں پتہ ہو جاتا ہے کہ آپ پورے پاکستان پہ حملہ کرنے والے ہو. آپ نے پوری فوج اپنی موبیلائز اس وقت کی تھی، وہاں سے بھی لے آئے تھے آپ. تو ہمیں پتہ ہوا کہ آپ تو بڑے سیریس ہیں، حملہ کریں گے. ہم نے بھی اپنی فوج موو کر دی. ہم کوئی بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں. ہم پوری فوج ہم بھی لے کر آ گئے آگے. اور 10 مہینے تک ہم نے آمنا سامنا کیا آپ سے، 10 مہینے تک. تو ایک دفعہ تو پتہ ہوا تھا کہ آپ اٹیک کرنے والے ہیں ایئر سے، اپنے ایئر فورس سے. اس کے جواب میں ہم نے اوپن کہہ دیا تھا، جب اگر انہوں نے یہ غلط فہمی کی، اگر اٹیک کیا تو ہمارا ایئر فورس امیڈیٹلی ان کو رسپانس دے گا، اٹیک کرے گا، اور صبح سویرے ایک دفعہ اور اٹیک کرے گا. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو کوئی ایسے ڈرنے والے نہیں ہیں، تو انہیں واپس جانا پڑا. اور پوری قوم نے ان کو گالیاں دیں ان کی فورس کو کہ کیوں آئے تھے، کیونکہ کئی 100 کروڑ روپے انہوں نے خرچ کیے موومنٹ کے اوپر. تو یہ ان کو یاد رہنا چاہیے یہ باتیں، کارگل اور یہ 2 ایونٹ، کہ اب ہماری یہ فوج ہے. ہماری فوج ہارڈنڈ فوج ہے. ہماری فوج فاٹا میں لڑتی رہی ہے. ہماری فوج افغانستان میں جو آپ کر رہے ہیں وہاں اس کے خلاف لڑ رہی ہے. ہماری فوج ہر جگہ سویلین سپورٹ میں ہے. تو یہ فوج پوری ایکسپیرینسڈ ہے. ہماری ایویشن پوری ایکسپیرینسڈ ہے. آرمی ایکسپیرینسڈ ہے. دلیر آرمی ہے. بیسٹ آرمی ان دا ورلڈ ہے میں سمجھتا ہوں. تو یہ آپ کے پاس آپ اس غلط فہمی میں نہیں رہیں کہ وہی آرمی ہے یہ جو پہلے تھی. میں آپ سے یقین کرانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ آرمی چیف جتنے، اور ان کے علاوہ آپ کے علاوہ اور بھی پہلے بھی 2 ایئر فورس چیف بھی آئے تھے جو اسٹیج پہ آ کر 500 لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو اندر جا کر ان کا خون بہائیں گے. یہ کس غلط فہمی میں آپ کہ اندر جا کر، پہلے تو اندر آ نہیں سکیں گے آپ. دوسری بات، اگر آپ آ گئے تو ہم جانے نہیں دیں گے آپ کو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان جب اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے تو پیچھے نہیں ہٹتا ہے. اور ادھر تو 22 کروڑ پاکستانی مسلمان ہیں، 20 کروڑ آپ کے مسلمان ہیں، کشمیر میں مسلمان ہیں. یہ سب مل کر جب ایک ہو کر اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کا دل دہل جائے گا. تو یہ ہم سے مت کروائیں، یہ آپ سہ نہیں سکیں گے اس سے. اور آپ جو کہتے ہیں اندر جا کر ہم ان کا خون بہا دیں گے، ہم صرف اندر جا کر نہیں، ہم سامنے سے پیچھے سے ہر جگہ سے ہم آپ کا خون بہا دیں گے. ہمارے پاس وہ طاقت ہے.